محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وفديناه بذبح عظيم صدق اللہ مولانا عظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا شکر و توفیق ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی بہاریں اور ذی الحجہ کا پہلا دن جمعہ کی صورت میں عطا فرمایا ہے۔ ذی الحجہ کا پیارا عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ یہ رحمتوں والی ساعتیں، وہ گھڑیاں 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا دن ہوگا۔ حدیث مقدسہ میں آتا ہے اللہ کریم سب سے زیادہ جن دنوں میں لوگوں کو دوزخ سے آزادی دیتا ہے ان میں سے ایک دن عرفہ کا دن ہے۔ حج ہو یا قربانی، ہم اسے صرف ایک زاویہ عبادت سمجھتے ہیں۔ اب یہ بندے کے خلوص و نیت پہ ہے، وہ اس کو صرف ایک فرض کی مانند ادا کرتا ہے یا اس کی قربت کے لیے جو احکام ہے اس کے لیے ادا کرتا ہے کہ اس کی قربت اور معیت مل جائے۔ تو حدیث مقدسہ کے مفہوم سے پھر میں اپنے مضمون فلسفہ قربانی کو آگے بڑھاؤں گا۔ رب باری تعالیٰ ویسے تو ہر رات آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر تشریف لاتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں عطا کروں۔ اس کی رحمت اور میٹھی میٹھی آواز اس کی شان کے مطابق ہم بندوں کو جگاتی ہے، اور جاگتے وہی ہیں جنہیں وہ جگانا چاہتا ہے۔ کچھ جاگ کر بھی سوئے رہتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سو کر بھی جاگ جاتے ہیں، یعنی ایسی نیند جس میں اس کی بندگی کا دم ہو، وہ غفلت والی نہیں ہوتی، اور ایسا جاگنا جس میں غفلت ہو اس سے بہتر وہ نیند رہتی ہے۔ تو ساری رات اعلان ہوتا ہے فجر کے وقت تک، پھر شب قدر کی رات آتی ہے، پھر ہم نصف شعبان المعظم شب برات کی رات کہتے ہیں۔ اس میں اللہ کریم مغرب کے فوراً بعد آ جاتے ہیں۔ قاری نعمت اللہ چشتی صاحب آگے، نعمت رشید قاری صاحب آگے، ماشاء آپ جلدی آتے، ہم سب آپ سے خیر پاتے، اب بھی پائیں گے، اچانک آ گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو پھر یہ لیلۃ القدر آ گئی، نصف شعبان المعظم شب برات کی رات، اس میں مغرب کے فوراً بعد اللہ آ جاتا ہے۔
اپنی شان کے مطابق ساری رات خاص مغفرت کے خزانوں کے ساتھ. اور جب عرفہ کا دن آتا ہے رب دن کے وقت ہی آسمان دنیا پر آ جاتا ہے. اعلان مغفرت ہوتا ہے, اعلان بخشش ہوتا ہے, اور فرشتے بھی اسی میدان عرفہ میں مغرب تک رہتے ہیں. مغرب کے بعد وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. حالانکہ وہ علیم بذات الصدور ہے, حالانکہ وہ علیم ہے ما فی السماوات والارض کا, ما بعد و ما قبل کا, ساری کائنات کو جاننے والا. پوچھتا ہے فرشتوں سے اپنے بندوں کے ذکر کو نمایاں کرنے کے لیے. پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مالک عرفہ کے میدان سے آ رہے ہیں, میدان عرفات سے آ رہے ہیں. کہا اچھا تو پھر کیا تھا؟ مالک تیرے بندے تجھے رو رو کر پکار رہے تھے, اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے, بخشش کی بھیک مانگ رہے تھے, طلب اور تڑپ کر رہے تھے. رب باری تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میں نے اس دن کی وجہ سے ان سب کو معاف کر دیا. اتنے میں ایک فرشتہ ایسے ہاتھ کھڑا کر کے کہتے مالک ایک سوال ہے, وہاں ایک بندہ حج کی نیت سے نہیں آیا تھا, اپنا اونٹ ڈھونڈنے آیا ہوا تھا. اللہ کریم فرماتے خاموش, ان نیکوں کی وجہ سے وہ بھی بخشا گیا, وہ بھی بخشا گیا, اس کی بھی بخشش ہو گئی. تو یہ حج کے ایام خاص ہیں. آج کا موضوع ہمارا فلسفہ قربانی پر ہے. ہم نے قربانی کو ایک رسم بنا لیا ہے. ہم نے قربانی کو اپنے لیے بس ٹکا پارٹی تک محدود کر دیا ہے. ہم نے قربانی کو اصل میں عبادات سے نکال کر, خلوص سے, نجات سے نکال کر, پیسے خرچ کر دکھانے کا, الا ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہیں, دکھانے کا ذریعہ بنا لیا. حالانکہ یہ کتنا جامع پیکج ہے. حقوق العباد سے لے کر حقوق اللہ تک سارے کے سارے رب نے قربانی میں رکھ دیے. اس میں حقوق اللہ بھی ہیں, حقوق العباد بھی ہیں. قربانی احساس کا نام ہے, قربانی درد دل دینے کا نام ہے, قربانی دوسروں کی کمی پر بڑی محبت اور احترام کے ساتھ پردہ پوشی کرنے کا نام ہے. قربانی اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا ذریعہ ہے. قربانی اپنے گناہوں سے تائب ہونے کا ذریعہ ہے. قربانی رب کی بارگاہ میں یہ جانور جو جانور تھا مگر جب رب کے لیے قربان ہوا تو قیامت کے دن یہ شفیع بن جائے گا. قربانی جس کی نیت مالک کی خاطر ہے, اور یہ اسلام کا سارا فلسفہ یہی ہے. رب نے فرمایا قل, میرے حبیب آپ فرمائیں یہ تمہاری زندگی کس لیے ہے؟ صرف مال کمانے کے لیے, صرف دولت کمانے کے لیے, صرف نام کمانے کے لیے, صرف شہرت کے لیے؟ مالک ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں نے اپنے حبیب کو سورہ الانعام آیت نمبر 163 میں فرمایا قل, میرے حبیب آپ فرما دیں ان صلاتی, میری نماز, بے شک میری نماز, ان صلاتی و نسکی, میری قربانی, میرے حج اور عمرہ کے مناسک, وہ محیا, اور میری زندگی, وہ مماتی, اور میرا جانا, للہ رب العالمین, صرف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. یعنی بندے تیری بندگی کی انتہا اس کی قربت ہے, تیری ہر چیز میں اس کی قربت کی نیت ہے. قربانی اسی لیے قربانی جو ہم جانور ذبح کر کے بس سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہوا, نہیں, اس کے پیچھے خون بہانا نہیں, ایک نیت کا فرما ہے. کیونکہ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے, اور قربانی وہ ہے جو آپ کو اپنے مالک کے قریب کر دیتی ہے, بندوں کے قریب کر دیتی ہے, ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے, آپ کے نفس پر چھری پھیرتی ہے, آپ کا مال رب کی بارگاہ میں خرچ ہونے کی عادت ڈالتی ہے,
اور قیمتی متاع مال کو خرچ کرنے کی عادت ڈال کر اس مقام پہ رب لاتا ہے کہ جب وقت ملا کہ اب تیرے جان کی، تیرے مال کی، تیری آل کی، تیری قیمتی متاع کو میری اور میرے دین اور میرے مصطفیٰ کو ضرورت ہے، جب ایسا وقت نصیب ہو جائے تو وہ ڈرے نہیں، وہ جھجکے نہیں، بلکہ وہ کہے مولا ہم بھی تیرے لیے ہیں اور ہمارا مرنا جینا بھی تیرے لیے ہے۔ یہ مقصود قربانی ہے۔ کیا ضرورت ہے لاکھوں روپے کا جانور خرید کر لا کر اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے؟ اللہ کریم کو نہ کوئی گوشت پہنچتا ہے، اور اس مقصد کے لیے جہاں یہ مقاصد ہیں وہاں وہ اپنے محبوبوں کی یادگار دہراتا ہے، وہ بتاتا ہے جنہوں نے میرے لیے قربانی کی وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے۔ اور وہ قصہ ہے قربانی عجیب ہے، ایک آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ ہے آل ابراہیم پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایسے ہی کہہ دیا تھا، جانتے تھے یہ آقا علیہ السلام کی آل والے ہیں، حضور کی جد والے ہیں، اور جب حضور کو مانگا تو رب نے کہا پھر حبیب کو مانگا ہے تو پھر آزمائشیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی۔ عراق سے چلے فلسطین تک پہنچے، فلسطین سے نکلے کعبۃ اللہ تک، مکہ مکرمہ تک آئے، شام تک آئے۔ پہلے اولاد نہیں تھی، 90 سال کی عمر کے بعد رب نے اولاد عطا کی۔ اس سے بھی پہلے آزمائشوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ جب تبلیغ رسالت کا کام شروع کیا، توحید الہیہ کا پیغام شروع کیا، تو پھر کیا کیا مصائب نہیں آئے، مشکلات نہیں آئی، آتش نمرود بھی آئی، اور حضرت ابراہیم عشق کی صورت میں بھی آئے۔ پھر عشق جیتا، آتش نمرود ہار گئی، تو پھر وہی شعر نہیں یاد آتا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھائے گی وہ آگ لگائی ہے۔ جسے اللہ اس کی محبت کے عشق کی آگ لگ جاتی ہے، اسے دنیا اور دوزخ کی آگ نہیں جھکا نہیں سکتے، نہ جلا سکتے۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آ رہی ہے۔ وہاں سے مصر پہنچتے ہیں تو فرعون وہ حضرت سارہ کی طرف لپکتا ہے، وہاں بچت ہوتی ہے، آزمائش آتی ہے۔ پھر 80 سال 90 سال کی عمر کے بعد رب باری تعالی حضرت اسحاق عطا فرماتے ہیں حضرت ہاجرہ کے بطن سے۔ پھر حضرت اسحاق حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل ہے، اور حضرت اسحاق حضرت آسیہ کے بطن سے، حضرت سارہ کے بطن سے۔ بس استحضار رہ گیا، میں نے وضاحت کر دی اس کی۔ یہ بطن سے وہاں سے تشریف لاتے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر رب باری تعالیٰ اپنے ایک ایک بات کا ذکر قرآن کا حصہ بنا رہا ہے۔ حبیب گھبرانا نہیں، یہ تیری کردار کشی بھی کریں گے، یہ تیری آل پر بھی بات کریں گے، یہ تیرے جان کے اوپر بھی آئیں گے۔ حبیب گھبرانا نہیں، میں آپ کو آپ کے دادا کی بات سناتا ہوں، آپ کو سکون ملے گا۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا درس آ رہا ہے؟ حبیب آپ دیکھیں کہ وہ اسماعیل جو بڑی دعاؤں سے مانگا تھا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، فلما بلغ معه السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے دوڑ سکنے کی عمر میں، سعی مگر ہیں اسماعیل، خون ابراہیم ہیں، خاص ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا یہ وزڈم ہے، جب قرآن بتا رہا ہے جب اس عمر کو پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ باری جاؤں حضرت ابراہیم کے سوال کرنے پر، اور واری جاؤں حضرت اسماعیل کے جواب دینے پر۔ سوال میں کتنی سنجیدگی ہے اور ادھر جواب میں کتنی متانت ہے۔ کوئی چلتا ہوا بچہ بھی ایسا جواب دیتا ہے؟
یہ حضرت، میں اس پر ایک بات ابھی نصیب ہوئی، آتا ہوں اس طرف بھی. اب چلنے والا بچے نے جب یہ ابا جان کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا الوہیت کا رنگ چڑھا تھا محبت کا. ابراہیم علیہ السلام پر تو چڑھا ہی ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام میں اس عمر میں کیا رنگ تھا. قالا یا اباتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، میرے ابا جان جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے. ہائے ہائے، کیا مقام تربیت کا مقام ہے. یہ سنجیدگی اور متانت سوال کا جواب خلیل اللہ کو جواب ان کا بیٹا کس عمر میں دے رہا ہے؟ ابھی وہ صرف چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے. یہ متانت، یہاں سے میرا گمان جاتا ہے اور یقین جاتا ہے یہ حضرت اسماعیل کا حال ہے. اس کا مطلب انہیں نبوت کی متانت کا حضرت ابراہیم کو پتا تھا کہ میرا یہ شہزادہ نبی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا یہ جواب حسین، جواب عارفانہ، جس پر قیامت تک ہر عارف بات کرے گا، ہر اہل دل بات کرے گا، ہر اہل زباں بات کرے گا. تو میرا گمان یقین کی صورت میں بار بار مکین گنبد خضرا کی طرف جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا یہ حال ہے تو پھر میرے آقا کا بچپن میں متانت کا عالم کیا ہونا چاہیے. اگر حضرت اسماعیل کی حکمت عملی اور حکمت جواب کا یہ عالم ہے تو پھر عبد المطلب کے شہزادے کا عالم کیا ہونا چاہیے. اور اس سے یہ بات میرا گمان و یقین اپنی پختگی کی طرف جاتا ہے. اگر حضرت اسماعیل کے اندر نبوت کا ایسا رنگ بچپن میں ہے تو یہ کہنا کہ حضور کو 40 سال بعد نبوت کا پتہ لگے گا افسوس ہے. اگر حضرت عیسیٰ کو بچپن میں پتہ لگ گیا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو تاجدار انبیاء کو نہیں پتہ لگا کہ وہ نبی ہیں. بس یہ اشارہ دے دیا میں نے آپ کو. میں نے اس بات کا رد کیا ہے کہ ذہن میں یہ سوال 40 سال بعد تاجدار کائنات کو پتہ لگا. ارے چلو حضور کو تو 40 سال بعد پتہ لگا، رب کو تو پتہ تھا نا. بولیے، اپنی دلیل کو چھوڑتے ہیں، رب کی دلیل پر عمل کر لیتے ہیں. اپنے اپنے فرقوں کی اینکیں اتار کر قرآن کی حکم کی دلیل کو اپنا لیتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ. قرآن کہتا ہے لَعَمْرُكَ، سونیا تیری ساری عمر کی قسم. اللہ کہہ دیتا لَعَمْرُكَ بَعْدَ بَعْثَ النَّبُوَّةِ، سونیا پہلی عمر کی قسم نہیں کھاتا، نبوت اعلان نبوت کی بعد والی کھاتا ہوں. کہا نہیں حبیب، لَعَمْرُكَ، میں اس عمر کی بھی قسم کھاتا ہوں جب تو حضرت آمنہ کی گود میں آیا تھا. میں اس عمر کی بھی قسم کھاتا ہوں جب تو حلیمہ سعدیہ کی کٹیا میں آیا تھا. میں اس عمر کی بھی قسم کھاتا ہوں جب تیری چڑھتی جوانی پر صداقت و امانت کا ایسا پہرا تھا کہ جو دیکھتا تھا کہتا تھا مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں. لعمرک، حبیب تیری ساری عمر مبارک کی قسم. یہ کیا منظر ہے. تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حال ہے. اور آگے سنیں، یہ نہیں کہا کہ مجھے آپ صابروں میں پائیں گے. ہائے، نفس کشی کا عالم دیکھیں. فرما رہے ہیں انشاءاللہ من الصابرین، آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کیا مقام عرفان کے مقام پر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جملہ حسینہ بندگی عطا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں انشاءاللہ من الصابرین، یہ نہیں کہا مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. میں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اس کی قربت کا آغاز ہوتا ہے. یہ میں ہی مارنا قربانی ہے. ایک چھری ہم جانور کے گردن پر پھیرتے ہیں، رب چاہتا ہے یہ چھری بندہ اپنے خواہشات و نفس امارہ کی گردن پر پھیر لے اور اس پر پھیر کر اپنے آپ کو میرا مطیع کر لے، میری بارگاہ میں سبمیشن دے دے. ایسے ہی آپ نیکوں کے صدقے ایک مثال نصیب ہوئی. ایک جملہ ہم سنا کرتے تھے بچپن میں
انسان کے بچے کے حوالے سے کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو اس پھل کا ذائقہ ذرا ترش ہوتا جاتا ہے. سنتے ہیں کہ نہیں یہ بات؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اور پیارا کیوں لگتا ہے؟ پیار رہتا ہے ماں باپ کا، ختم نہیں ہوتا. تھوڑی سی آواز کھولیے. ختم نہیں ہوتا، مگر فرق کیا ہے؟ چھوٹا بچہ یہ نہیں کہتا مجھے بھوک لگی ہے، جون سا کپڑا پہنا دو خوش ہو جاتا ہے، جون سا کھانا کھلا دو خوش ہو جاتا ہے. رب کہتا ہے بندے بس تو بھی ایسا ہو جا. قربانی کا مقصد یہ ہے تیری وہ معصومیت لوٹ آئے جو میں نے تجھے دی تھی. میں کسی عارف کے پاس بیٹھا تھا، وہ فرمانے لگے پتر رب نے پتا کیا کرنا ہے قیامت کے دن؟ رب نے کہنا ہے میں کچھ نہیں مانگتا تم سے، میں تم سے کوئی گناہ ثواب کا بات میں بات، بس ایک کام کرو، جیسی روح میں نے تمہیں پاک دی تھی نا بس مجھے ویسی لوٹا دو. اس پر جو تو نے گناہوں کے دھبے لگا دیے، یہ روح تو میرے قرب کی علامت تھی، یہ میرے قرب والی تھی، اس کو تو نے دنیا میں گم کر کے کمزور کر دیا ہے. مادی دنیا میں گم ہو کر تو نے اپنے آپ کو اتنا روح کو کمزور کر لیا. میں تجھ سے کچھ نہیں کہتا، بس جیسی روح دی تھی وہ جس کے اندر معصومیت تھی، جس میں میرے ذکر کی لذت اور خوراک تھی، جو میرے ذکر سے توانا سی، جو میرے قرب کے نغموں سے سیراب ہوتی تھی، بس میری روح وہ لوٹا دے. لوگوں رب ہمیں اپنی بخشش کے کیسے بہانے دیتا؟ کیا ہم سچ بتائیں ابھی مولا ہمیں اپنے پاس بلا لے، ہم وہ روح دے سکتے ہیں اسے؟ آؤ قربانی کو اور جانور ذبح نہ کرو، صرف جانور کے ساتھ اپنے اندر کا جانور بھی ذبح کرو. کب تک غافل رہیں گے؟ اور ادھر آواز آ جائے گی کہ اب موت کا وقت آ گیا ہے، اب ہم اسے موت بنا لیں، ہم اسے وفات بنا لیں، ہم اسے انتقال بنا لیں، یا ہم اسے وصال بنا رہے، یہ ہم پہ چھوڑا ہے. انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا، اور کچھ اس سے اعلیٰ ہوتے ہیں وصال، جس کو حضرت باب بلے شاہ صاحب نے بڑا سادے جملے میں کہہ دیا، وے بلیا اسا مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو. جو مولا سے مل جاتے ہیں وہ بھی کبھی مرتے ہیں، وہ بھی کبھی مرتے ہیں، مگر اس کے لیے دنیا میں مرنا پڑتا ہے. ہائے ہائے ہائے، دنیا میں اپنا آپ مارنا پڑتا ہے، اپنے آپ کا اندر کا کوئی خواہشات مارنی پڑتی ہیں. میں اس کی ایک اور مثال ایسی، بس اب بات اس طرف چل پڑی، یہیں چلتے ہیں، کوئی نہیں، یہ بھی آج فلسفہ آگے لے جاؤں گا، مسائل قربانی آگے بیان ہوں گے. یہ مسئلہ بہت بڑا ہے کہ نہیں؟ بولیے. ایک نئی خیر نصیب ہوئی آپ نیکوں کے صدقے قرآن نے کھولی. تو عرض کر رہا ہوں، یہ جانور کو مارنا، اندر کے نفس کا علاج کرنا، یہ نفس کے علاج میں ہی سب کچھ ہے. اس سے ہی اس کی قربت اور معیت ملتی ہے. کیونکہ شیطان نے کہا تھا مالک یہ مٹی کا ہے، یہ جھگڑے گا، لڑے گا. فرشتوں نے بھی کہا تھا، رب نے کہا تھا تمہیں صرف مٹی نظر آئی ہے، جو اندر روح کا چراغ جلایا ہے وہ نظر نہیں آ رہا. یہ کیفیت محبت ہے، یہ علامات محبت کا ایک سمندر ہے. واپس پلٹتا ہوں تو عرض کر رہا ہوں، فرمایا ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ بھی ادب الوہیت حضرت اسماعیل نے سمجھایا کہ رب کی بارگاہ کا ادب کیا ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ابراہیم نے کیسا ادب الوہیت فرمایا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بیمار کون کرتا ہے اصل میں؟
بتائیے نا حقیقی بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو، آپ سے پوچھا آپ بیمار ہو گئے، قرآن نے ان کے لفظوں کو کیا خوبصورت بیان فرمایا، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ، مالک جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو وہ شفا دیتا ہے۔ یعنی بیماری کمی کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا اور خیر کی نسبت مولا کی طرف کر دی۔ بس بندگی کا یہ بھی ایک قربانی کی بات ہے، ہر کمی کی طرف توجہ اپنی طرف کر لے اور ہر خیر کو مولا کی طرف موڑ دے، یہی بندگی اور قربانی کا مقصد سمجھ آ جائے گا، سمجھ آ جائے گا۔ اب جب یہ بات ہوئی تو اب قرآن مجید فرقان حمید آگے گویا ہوتا ہے، اور ادھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو لٹا دیا اور پیشانی پر لٹا کر ذبح کرنے لگے ہیں۔ بس جیسے ہی قضا کی چھری چلنے لگی، شفقت پدری کا انداز تو تھا ہی، مگر شفقت پدری میں کیا مقام خلیلیت عطا ہو رہا ہے۔ رب نے آواز دی، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، میرے ابراہیم رک جا، رک جا، یہ تو خواب تھا اور تو نے میرے حبیب خواب کو بھی سچا کر دیا۔ ہم اپنے نیکوکاروں کا اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور آگے کہا انا ھذا لہو البلاء المبین، کہا یہ بڑی کھلی آزمائش تھی، یہ ہر ایک کی بات نہیں تھی، یہ بات بڑی آزمائش تھی، اپنے پیارے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کیا جائے۔ اور کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک اور چیز کے ذریعے اس کا ذبح عظیم کا فدیہ دے دیا۔ اب اس کی بھی ایک تفسیر ہے، وہ محرم میں انشاءاللہ میں لے کے جاؤں گا۔ اور کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اہل سنت اور اپنے ساتھیوں سے اہل اسلام سے کہوں گا قرآن سے سیکھا کریں۔ ساری باتیں جتنی میں نے بیان کی ہیں یہ قرآن کی خیری پڑی ہے، قرآن دیتا ہے سب کچھ۔ کئی دفعہ قرآن کے صدقے اور اہل قرآن اور سرکار کے صدقے وہ نقطہ نصیب ہوتا ہے جو زندگی میں کبھی بیان ہی نہیں کیا ہوتا، یہ خیر پڑتی ہے، فیض کی خیر ہے، شیوخ کا صدقہ ہے۔ تو وہ ترکنا علیہ، رب نے کہا تمہارا ذکر پیچھے آنے والوں میں بھی برقرار رہے گا۔ جب یہ بات ہو گئی، اب رب نے کہا، جب آزمائش کی گھڑیاں نکل گئیں، اب رب نے کہا سلام علی ابراہیم، ہائے ہائے ہائے، رب نے کہا ابراہیم تو سلامت رہے۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح محسنوں کو صلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، اور حبیب بے شک میرے ابراہیم، بے شک وہ ہمارے کامل بندوں میں سے تھے۔ اب یہ قربانی کا ایک فلسفے کی صورت میں میں نے آپ کو بات پیش کی۔ پھر اس پر بڑی بات یہ آ گئی کہ تاجدار کائنات نے قربانی کی ہے۔ کوئی مرنا پسند کرتا ہے ویسے؟ بولیے بولیے نا، نہیں مرنا پسند کرتا۔ ہم سے اچھے تو وہ جانور ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار مولا علی المرتضیٰ یمن سے 120 اونٹ لے کر آئے۔ کتنے اونٹ؟ 120 اونٹ لے کر آئے، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرنے کے لیے چھری پکڑی۔ جیسے ہی پکڑی، ہر اونٹ آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گردن دے رہا ہے، اپنی گردن پیش کر رہا ہے۔ مرنا کون پسند کرتا ہے آپ بتائیں؟ اونٹ ہم سے اچھا نہ رہ گئے، انہوں نے کہا مریں گے تو یار کے ہاتھ سے نا، قتل یار، مقتول ہوں گے یار کے ہاتھ سے، اور جنت میں اونٹ ہو کے بھی کہیں گے ہیں تو اونٹ تھے مگر یار نے خود ذبح کر کے بھیجا۔ 20 کے قریب ذبح کیے پھر چھوڑ دیے، اور ہر اونٹ ایسے بڑھ رہا تھا۔ یہ ایک فلسفہ ہے قربانی، اور اس قربانی کا کہ یہ بھی نقطہ ہے کہ انسان اپنوں سے کمزور لوگوں کو، سفید پوشوں کو دیکھے۔ میں نے چاہا تھا کہ اس کو ایک اور پہلو پر لے کے جاتا مگر وقت کم رہ گیا۔
میں اس کو یوں پیش کرتا ہوں کہ یہ جب انسان اس کو اپنے سے کمزوروں کی طرف دیکھتا ہے، یہ بھی قربانی کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو پتا ہے ولی کب ولی بنتا ہے؟ وظیفوں سے ولی بنتا ہے آپ کے خیال سے؟ صرف وہ تو ہیں سنت رسول کی پیروی میں سب سے بڑی بات جو ملتی ہے، جب وہ شان نبوت کے اس طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ اصل میں ولی کو، عابد کو جو مزہ رب کے ذکر میں آتا ہے وہ کسی میں نہیں آتا، مگر جب وہ اپنے اس وقت کی قربانی دے کر رب کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، رب کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، رب کی مخلوق پر احسان کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، حضور کی امت سے پیار کرتا ہے، ان کے دکھ سنتا ہے، تکلیفیں سنتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے، نیکی کی بات کرتا ہے، توحید، خیر، محبت، رسالت، عشق، ایمان کی بات کرتا ہے۔ جب وہ یہ سارے کام کرتا ہے، جب وہ وقت کی قربانی دیتا ہے نا، رب قربانی کے صدقے اسے قرب دے دیتا ہے۔ اور قربانی بھی اصل میں آپ کو رب کے قریب کرتی ہے، یہ قرب سے نکلا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے، بس جانور ذبح کر کے کسائی سے کروا کر گوشت، بسندے اور بریانیاں اور نان اور قیمے یہ کھا لیں، وہ تو ملنا ہی ہے، مگر رب نے کہا نیت اچھی کر لو، نیت یہ رکھو مولا اس کے ذریعے تیرا قرب چاہتے ہیں۔ وقت ملا، موقع ملا اور نیت کرتے ہیں ہم ایسی ہی چھری اپنے اندر کے نفس پر پھیریں گے، اور جب یہ چھری پھرے گی تو مالک تیری قربت کا کوئی راستہ نکل آئے، روح تازہ ہو جائے اور تیری بارگاہ میں ہر طرح سے جھکنے والے بن جائے۔ مقصود نیت یہ ہے، شعور دیں۔ یہ قربانی کی نیت تاجدار کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا جتنے جانور کے جسم پر بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے رب گناہ معاف کرتا ہے۔ کیا؟ میرے ذہن میں ایسی آ گیا ہو، ہر گناہ معاف، ہر بال کے بدلے، تو وہ جو ہم جسے چھترا کہتے ہیں اس کے تو بال ہی بڑے ہوتے ہیں، اس کے بھی تو رب نے کہا یضاعف لمن یشاء ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کا بھی کوئی حساب ہے؟ ہائے، بس تو نیت درست کر کے دیکھ، میرے لیے کر کے دیکھ، میں تجھے کیسے قربت عطا کر دیتا ہوں۔ اور آخری بات پر اختتام اس پر کر رہا ہوں، جانور کے جو قربان کر رہے ہیں، قیامت کے دن یہ اپنے سینگوں پر کھڑا ہوگا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر رب سے عرض کرے گا مالک میں گواہی دیتا ہوں اس نے تیری رضا کے لیے مجھے قربان کیا تھا۔ یہ شفاعت جو جانور ہے قربانی کا، اس کی شفاعت کا یہ حال ہے، تو پھر شفاعت مصطفیٰ کیسی ہوگی؟ مگر اس کے لیے کچھ نیت بھی تو کرنی ہو، کوئی تیاری بھی تو ہو۔ تو قربانی کا فلسفہ آج کی جو بات میں نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر کے جانور کو مارنا ہے۔ کیا؟ اس کو نفس امارہ سے نفس لوامہ میں لانا ہے۔ امارہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس جو گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، حرام کی طرف لے کے آتا ہے، اور اس کی سب سے پہلی اول بات بد صحبتی، بری صحبت۔ جس صحبت میں رہے گا ویسا بندہ نظر آئے گا۔ بندہ گناہ کر کر بھی ملامت کا دانہ ہو، حتیٰ کہ ایمان کی پہلی روشنی یہ ہے گناہ کرے تو اسے سکون نہ آئے، ملامت والا ہو جائے، نفس امارہ سے نفس ملہمہ والا ہو جائے، نفس ملہمہ سے نفس لوامہ والا ہو جائے، اور پھر نفس لوامہ سے آپ کہیں گے یہ ملہمہ کیا ہے، لوامہ کیا ہے؟ یہ نفوس کی اقسام ہے، نفس کی اقسام ہے۔ نفس کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کو جس کی صحبت زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ جس طرح مائل ہو جاتا ہے، یہ رب نے اس پر چھوڑا ہے۔ اب وقت نہیں اس پر ٹاپک پر جاؤں ڈیٹیل، بس اتنا بتا رہا ہوں، امارہ جو بیماری گناہ کی طرف لے کے جائے، ملہمہ وہ ہے جو گناہ کر کے پھر پلٹ آئے، لوامہ وہ ہے
جو گناہ کرنے پر ملامت کرے، بندے تو نے اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ کتنے ہیں ہم کہ گناہ کر کے بھی ملامت کدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے ذرا. اور لوامہ سے آگے پھر نفس راضیہ ہے. راضیہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پھر راضیہ مرضیہ، پہلا یہ ہے کہ رب بندے سے راضی ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے بندہ رب سے راضی ہو جائے، اور آخری نفس مطمئنہ اور زکیہ. یہ وہ خاص مقام ہے جس مقام کی اصل اگر دیکھنی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ. آئیے اپنی قربانیوں کو، نیات کو آج درست کریں. ہم کیا کرنی ہے؟ اور ایک چھری جانور پر چل رہی ہے اور ایک چھری کہاں چلے؟ اپنے اندر چلے. میں مارنی، اور ہم مالک ہمیں ہم والا کر دے اور خیر والا کر دے، اخلاق والا کر دے. وما علیہ الا البلاغ.